محترم سامعین کرام، اب یہاں پر غیر مسلمانوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے جو بعض مسلمانوں کو بھی آ سکتا ہے کہ چلیے ہم نے مان لیا کہ حقیقت میں انسانوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ وہی ذات بتا سکتا ہے جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا پیغام اس رب کا ہے جس نے کائنات بنایا، جبکہ ہمارے پاس 50 ایسی کتابیں موجود ہیں جو اس رب کی طرف سے ہونے کا دعویٰ رکھتی ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ بہت آسان طریقہ ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن کتابوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں اس رب کی طرف سے ہے جس نے کائنات بنایا، آپ ان کتابوں کو اٹھا کر تھوڑا ریسرچ کر لیجئے، تھوڑی تحقیق کر لیجئے، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت جلد ہی حقیقت آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ ان میں سے کچھ مشہور کتابوں کو ہی دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ آپ ہنود کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، گیتا، رامائن، ویدا وغیرہ۔ ہندو دھرم کے جو علماء ہیں، یعنی ان کے جو پنڈت اور جانکار ہیں، وہ خود اس بات کے معترف ہیں کہ یہ کتابیں جس طرح سے شروع میں لکھی گئی تھی ویسی نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت سی ملاوٹیں ہوئی ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ان کے جو علماء اور ان کے جو جانکار ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہود، جیوز کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو کتاب ان کو تورات کے نام سے ملی تھی، آج اس میں اتنی ملاوٹیں ہو چکی ہیں کہ اس کی اصل کا کچھ پتہ نہیں، بس ٹرانسلیشن بکس موجود ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 41 کے قریب کتابیں ہیں، اور اس میں بھی سمیرٹن تورات، سامری تورات الگ ہے۔ اور یہود کے پاس ان تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کی بھی کوئی متصل سند موجود نہیں ہے کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی یا بتائی ہیں، پتہ ہی نہیں کس نے لکھی ہیں۔ اسی طرح سے آپ عیسائیوں کو، کرسچنز کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو کتاب ان کو انجیل کے نام سے ملی تھی، آج اس میں اتنی ملاوٹیں ہو چکی ہیں کہ اس کی بھی اصل کا کچھ پتہ نہیں، بس ٹرانسلیشن بکس موجود ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی 27 کتابیں ہیں، اور ان میں بھی الگ الگ ورژنز موجود ہیں۔ اور عیسائیوں کے پاس ان تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کی بھی کوئی متصل سند موجود نہیں ہے کہ یہ کتابیں عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوائیں یا بتائی ہیں۔ تو جب یہ کتابیں ہی مشتبہ ہیں اور ان میں انسانی ملاوٹیں ہیں اور اوپر سے کانٹرڈکشن اور تضاد الگ سے، تو ایسی کتابیں کیا صحیح اور کیا غلط کے درمیان فرق کریں گی؟ ان کتابوں سے تو اختلافات ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ مسئلے کا حل کہاں نکلا؟ مسئلے کا حل یہاں ہے، ان کتابوں کے برعکس قرآن کریم کی صرف متصل سند ہی نہیں بلکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ جوں کی توں ہیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ہو بہو اسی طرح سے ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اوپن چیلنج ہے کہ اس کی جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ ایک ایسی کتاب جس نے کروڑوں اربوں لوگوں کی سوچ و فکر بدل دی ہے، کروڑوں اربوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہے، صحیح اور غلط کو کھول کھول کر دو ٹوک انداز میں پیش کرتی ہے، اس کے لفظ لفظ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے پوری کی پوری انسانیت پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ یہ کتاب ایک زندہ معجزہ ہے کیونکہ یہ اس کائنات کے رب کا کلام ہے۔ لیکن ہائے افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، اپنے رب کے کلام سے بے رغبتی اختیار کی، اللہ رب العزت کے کلام سے غفلت میں پڑ گئے، نہ قرآن کی زبان سیکھی، نہ قرآن کریم ٹھیک سے پڑھنا سیکھا، نہ اس کا ترجمہ پڑھا، نہ اس کے بارے میں ٹھیک سے جانا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق اپنی سوچ و فکر بنائی، نہ اس کے مطابق اپنے عقائد بنائے، نہ اس کی وہ قدر کی جو اس کی قدر ہونی چاہیے تھی۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ جس قوم کو اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی تھی، قرآن کے ذریعے تعلیم دی تھی، امتوں میں بہترین امت قرار دیا تھا، اس امت کی ایک بڑی تعداد نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کریم سے بے رغبتی اختیار کی، اخلاقیات کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ
عقائد کی اصلاح ہو، چاہے وہ صلاۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صوم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ داڑھی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تعلیمی نظام کا مسئلہ ہو، چاہے اور جو کوئی مسئلہ ہو، اسلامی تعلیمات کو یا تو سرے سے چھوڑ دیا گیا یا اس پر ٹھیک سے عمل نہیں کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بطور نام اسلام سے تعلق بھی رہا، بطور نام مسلمان بھی کہلائے، اور اپنی بدعمالیوں کی پاداش میں ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔